السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرونیکلز اور میں ہوں وریشہ حسن۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم افغانستان کی بڑھتی سیکیورٹی تشویش اور اس کے پاکستان پہ اثرات کا جائزہ لیں گے کہ پاکستان اور EU نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک پریکٹیکل میجر پر زور دیا ہے، جبکہ چائنا، تاجکستان نے طالبان کی زیادہ ذمہ داری مانگ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ FCC ہیڈ کوارٹر میں جو حملہ ہوا صدر پشاور میں آج، اس کی پیچھے کی کیا ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ پہلے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں کچہری کے قریب حملہ ہوتا ہے اور پھر صدر میں FCC ہیڈ کوارٹر میں حملہ ہوتا ہے۔ ایسے کتنے اور دہشت گردی حملے ہیں جو ہم آگے دیکھیں گے، اس بارے میں ہم آج بات کریں گے، ہم جانیں گے مشتاق صاحب کی رائے۔ السلام علیکم سر۔ جی بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت۔ مشتاق سر، پہلے تو یہ بتائیے کہ آخر دہشت گرد چاہتے کیا ہیں کہ پہلے اسلام آباد میں کچہری کے قریب اس طرح حملہ ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد آج صدر میں ہیڈ کوارٹر کے قریب ہم دیکھتے ہیں کہ 3 دہشت گرد جو ہیں وہ مارے بھی گئے ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ آگے کیا پلاننگ ہوتی ہے؟ ہم ایسے مزید حملے ہم دیکھیں گے؟ جی بہت شکریہ وریشہ۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ تقریباً 25 سال سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اور ایک لمبی تاریخ ہے افغانستان میں حکومت تھی طالبان کی، اور پھر وہاں پہ القاعدہ کی، وہ ختم ہو گئی۔ پاکستان نے امریکہ کی اس جنگ میں پارٹنر کا کردار ادا کیا، سارے ملیٹنٹ گروپ پاکستان کے اندر آئے اور پھر پاکستان نے ان کے خلاف یہاں پہ آپریشن شروع کیا۔ تو ایک لمبی تاریخ ہے، بالکل ہاں۔ اور پاکستان میں میرے خیال میں ایسا طبقہ نہیں ہے کہ جو اس جنگ سے متاثر نہ ہوئی ہو۔ تو اب تو کافی حالات بہتر ہو چکے ہیں، وہ پہلی والی صورتحال نہیں ہے، لیکن اب یہ کہ یہ ڈو اینڈ ڈائی ہے فار دا ملیٹنٹ گروپس، اور اتنے سارے ملیٹنٹ گروپس پاکستان میں ہیں اس وقت بھی آپریٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ تقریباً 1 سال میں 50 سے زائد، میں اکثر کہتا ہوں نا، زائد چھوٹے بڑے ملیٹنٹ گروپ جو ہے وہ TTP کے اندر شامل ہو چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف TTP نہیں ہے اس ریجن میں، اور بھی چھوٹے موٹے گروپس ہیں۔ پہلے کشمیر میں لڑتے تھے، پھر افغانستان میں لڑتے تھے، کیونکہ کشمیر میں بھی جنگ نہیں ہو رہی، اور افغانستان میں وہاں پر بھی کچھ فارن ٹروپس نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں زیادہ تر لوگ فارغ ہو چکے ہیں، تو اس لیے ان کے لیے آسان ادب جو ہے وہ پاکستان ہے، پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے۔ تو یہ جو جنگ ہے میرے خیال میں اتنی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کے لیے کمٹمنٹ چاہیے، اور آپ کے اپنے ملک میں سب کو ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک جنگ جو ہے بہت کنٹروورشل ہو چکی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری جنگ نہیں ہے، یہ مغرب کی جنگ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں کی جنگ ہے۔ تو میرے خیال میں یہ اس وقت تو پاکستان کی جنگ ہے، کیونکہ آج جو FCC ہیڈ کوارٹر پہ حملہ ہوا تھا، 3 خودکش حملہ ہو رہے ہیں، اور یہ تو میرے خیال میں کافی بچت ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہے، میں اکثر وہاں سے گزرتا ہوں، یہ بہت مصروف ترین علاقہ، سارے مارکیٹ سے آپ لوگ گزرتے ہیں، تو میں اکثر ان کو دیکھتا ہوں، FCC والے بہت چاق و چوبت دستے جو ہیں وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، اور ان کی طرف نظر ہوتی ہے۔ پھر بھی میرے خیال میں انہوں نے بہت کوشش کی، اس طرح کے عملوں کو روکنا بہت مشکل ہوتا ہے، جب خود کو حملہ آور آپ کے سامنے خود اپنے آپ کو بم سے اڑائے، پھر کچھ لوگ اندر آئے۔ لیکن میں نے بھی ویڈیوز بھی دیکھی ہے، اور میں جو غور کر رہا تھا تو کافی بچت ہو گئی ہے، یعنی 3 بندے ان کے شہید ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں اگر یہ 3 حملہ آور جو ہے اندر جاتے، جانے میں کامیاب ہو جاتے، بہت نقصان ہوتا، کیجوالٹیز بہت زیادہ ہو جاتی۔ تو یہ چونکہ میرے خیال میں 25 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، ان لوگوں نے بہت کچھ دیکھا ہے، اور شکر یہ بھی ہے کہ ارلی ہوا تھا، وہاں پہ لوگ نہیں تھے، کیجوالٹیز زیادہ ہوتی۔ تو یہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس جنگ میں پھر جب خودکش حملہ ہوتا ہے، بم بلاسٹ ہوتا ہے، تو اس میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پولیس ہے یا آرمی ہے یا FCC ہے، جو بھی وہاں موجود ہوتے ہیں ان کی کیجوالٹیز ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں پہلے پاکستانی قوم کو، تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور جو ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اہلکار ہے، جو لیڈرشپ ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ اب کیا ہوگا۔ ہم نے تو بہت سارے آپشن استعمال کیے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ باجوڑ سے ہو کر DI خان سے ہو کر اب یہ جو دہشت گرد ہیں یہ اب ایسی سائٹ پر اسلام آباد میں آ رہے ہیں، پشاور میں آ رہے ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ دیکھیں، ان کے لیے اسلام آباد جانا، کراچی یا لاہور جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ان تنظیموں میں پاکستان کے تقریباً ہر جگہ کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور میں نے تو یہ تقریباً 24-25 سال کی رپورٹنگ کی ہے، میں نے قریب سے دیکھا ہے۔ یعنی اندازہ کریں، میں جب ان کے ساتھ ملتا تھا، میں رپورٹنگ کرتا تھا، تو یہ جو ملیٹنٹس ہیں، مجھے اتنا زیادہ علم نہیں تھا شہروں کے بارے میں، مختلف جو ہمارے علاقے ہیں ان کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں،
ان کو زیادہ علم ہوتا ہے, جتنی معلومات ان کے پاس ہوتی ہے. اچھا, یہ جو ماڈرن گیجٹس ہیں نا, یہ جو موبائل فون اور کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ, سب سے زیادہ نالج ان کے پاس ہے. تو یہ میرے خیال میں کوئی سرپرائز نہیں ہے کہ یہ پشاور آ گئے, اسلام آباد گئے, ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ان کو راستوں کا پتہ ہے, لوگوں کا پتہ ہے, کیونکہ آپ کے اندر کے لوگ ہیں. تو جب آپ کے اندر کے لوگ جو ہیں آپ کے خلاف ہو جائے اور آپ کے خلاف لڑ رہے, تو پھر ان کے لیے ان کے خلاف جنگ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ کسی ملک کے خلاف, کسی دوسری قوم کے خلاف تو لڑ سکتے ہیں, لیکن جب آپ کے حملہ جو ہیں آپ کے اندر کے لوگ ہوں اور وہ آپ کے بالکل ہمسائے کے ساتھ رہ رہے ہوں, آپ کے قریب رہ رہے ہوں, سارے راستوں کا ان کو پتہ ہوتا ہے, اہداف کا ان کو پتہ ہوتا ہے, تو پھر یہ میرے خیال میں بہت مشکل ہوتی ہے ایسی صورتحال کا سامنا کرنا. اچھا سر, یہ بتائیے کہ پاکستان اور EU کی جو نئی اسٹریٹجی ہے, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اس سے دہشت گردی میں تھوڑی کمی آ سکتی ہے؟ اس وقت افغانستان کے متعلق کافی پریشانی ہے. یورپین یونین میں بھی ہے, چائنا میں بھی ہے, اور ابھی جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہے واضح طور پر کہی ہے. اور ایک اور شاید آپ کے نظر سے گزری ہوگی جو بیان تاجکستان اور چائنا نے جاری کیا تھا, جس میں چائنا نے کہا تھا کہ افغانستان جو ہے انڈینائبل نائبر ہے. یہ مسائل ان کے ساتھ ہے, لیکن میرے خیال میں سب سے زیادہ جو ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ افغانستان کا بارڈر ایران کے ساتھ بھی ہے, تاجکستان کے ساتھ بھی ہے, وہاں پہ ایشو نہیں ہے, ان کو بھی پریشانی ہے. لیکن یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ اس وقت آپ کے جو ہیں تقریباً 30 لاکھ افغان مہاجرین پاکستان میں تھے, اور یہ 40 سال تک یہاں آباد تھے. اب بھی بہت سارے لوگ ہیں, ہزاروں خاندان یہاں پہ ہیں. ایران میں کتنے تھے, ان کو تو خاص کیمپوں تک انہوں نے ریسٹرکٹ کیا تھا. بالکل, باقی ممالک میں سے آزادی نہیں ہے. تو میرے خیال میں پاکستان میں بہت زیادہ ان کو آزادی تھی. بالکل. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ مختلف جو افغان دڑے ہیں جو آپس میں مخالفین بھی تھے, وہ پاکستان میں تھے, یہاں پہ ایک دوسرے کو مارتے بھی تھے. تو اس لیے جو ہے وہ خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. اور افغانستان کے بارے میں صرف جو پاکستان کی آپ کو پتہ ہے کہ ڈائریکٹ ہمارے اوپر امپیکٹ زیادہ ہے. ہمارے تقریباً کئی ہزار فائٹر جو ہیں TTP کے وہاں بیٹھے ہیں, وہاں پاکستان کے اندر حملے ہو رہے ہیں, ایک جنگ جاری ہے. تو پاکستان میں تشویش زیادہ ہے, لیکن باقی جو افغانستان کے ہمسایہ ممالک ہیں وہاں پہ کافی تشویش ہے اس وقت افغانستان کے متعلق, کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ طالبان کی تقریباً 2021 میں ان کی حکومت بنی ہے, ابھی 2025 ختم ہونے کو ہے, لیکن کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, مستقبل نہیں ہے, تعلیم پہ وہاں پہ پابندی ہے, اور لوگوں کی جو ہے وہ اکنامک حالت بہت خراب ہے. یورپین یونین اس بارے میں بھی بات ہوئی ہے, خراب ہوئی ہے. تو میرے خیال میں افغانستان کی حکومت کو خود بھی کچھ کرنا چاہیے, اور وہ میرے خیال میں کر رہے ہیں, کیونکہ اس وقت پاکستان کے ساتھ چل رہی ہے, اور چونکہ بارڈر بند ہیں, ان کے سارے امپورٹس بند ہیں, تو اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 80% انہوں نے شفٹ کیا چابہار, جو کہ 1917 میں 2017 میں بنایا تھا ہندوستان نے ایران کے ساتھ فورٹ ہے. تو تقریباً 80% تو انہوں نے شفٹ کیا ہے. باقی وہ ہندوستان کے ساتھ کبھی قریب آ رہے. بالکل, ان کو حق حاصل ہے کہ وہ افغانستان کی ترقی کے لیے سوچے, لیکن جب آپ کے اپنے ہمسائے جو ہیں آپ کے ساتھ اچھے ٹرم میں نہ ہو, تعلقات اچھے نہ ہو, تو پھر جو ہے معاملات سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. کیونکہ وہ جہاں بھی جائے, لیکن سب سے زیادہ جو ہے پاکستان کے لیے وہ مفید ہے اور پاکستان ان کے لیے مفید ہے. تو میرے خیال میں معاملات کو ہے بائیلیٹرل ڈائیلاگ اور مذاکرات کے ساتھ حل کرنا چاہیے. اچھا سر, دونوں طرف سے ریجنل پیس اور ملٹی لیٹرل جو ہے ڈائلاگس جاری ہے, لیکن کیا لگتا ہے کہ اگر طالبان اس چیز میں کوپریٹ نہیں کریں گے, یورپین یونین میں جو بات ہوئی, تو کیا اگلا اسٹیپ ہوگا؟ اس وقت تو میرے خیال میں بہت ہم خراب حالت میں ہیں. اس سے اور خراب کیا ہو سکتا ہے کہ تقریباً 1 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے کہ بارڈر بند ہے. بالکل, اور سب سے زیادہ تکلیف افغانوں کو ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ غربت زیادہ ہے, ان کے اس وقت جو ایکسپورٹ ہے وہ کافی مشکل میں ہے. پاکستان نہیں آ رہے. پاکستان ان کے لیے بہت بڑا مارکیٹ ہے. بالکل, جس طرح وہ مارکیٹ ہے, تو اس لیے پاکستان ان کے لیے بہت بڑا مارکیٹ ہے. 3 دن میں کابل سے کراچی ایک ٹرک پہنچتا ہے, تو اس لیے بہت کو آسان پڑتا ہے. اور اب جو ہے مختلف راستے ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن یہ کافی مہنگے ہیں. میں اکثر دیکھتا ہوں کہ وہ ہمارے کچھ افغان ساتھی کبھی سیب دکھا رہے ہیں, کبھی کچھ اور فوڈ دکھا رہے ہیں, انار دکھا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے محروم ہے. تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں یہ چیزیں ہیں جو لوگ خرید سکتے ہیں, یہ اویلیبل ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے رشیا تک پہنچائے ہیں, عرب ممالک پہنچائے, لیکن
وہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ رشیا جو ہے وہ بہت دور ہے افغانستان سے. بالکل یعنی آپ جائیں گے سینٹرل ایشیا اور بہت زیادہ دور ہے. اللہ کرے افغانستان میں امن ہو, وہاں کے لوگ خوشحال ہو, لیکن یہ تانا دینا کہ پاکستان میں یہ چیز نہیں ہے, وہ چیز نہیں ہے, میرے خیال میں پاکستان میں سب کچھ ہے. بالکل. اور اس وقت ایک امتحان ہے افغان قیادت کی اور پاکستانی قیادت کی کہ وہ آپس میں بیٹھے, معاملات کو طے کرے. اور مصیبت یہ ہے کہ افغانستان میں اس وقت جو تمام اختیارات ہیں وہ ایک شخص کے پاس ہے, جو ان کے امیر المومنین ہیں, شیخ عبد اللہ خنزادہ صاحب. بالکل. تو وہاں سے جو ہدایت آتی ہے پھر اس پہ عمل کیا جاتا ہے, اور بہت کم لوگوں کو ان کو ایکسس حاصل ہے. پاکستان میں یہ ہے کہ پارلیمان یہاں پہ لوگ ہے, بات چیت ہوتی ہے, میڈیا بہت کچھ حد تک آزاد ہے. افغانستان میں یہ چیز نہیں ہے. یعنی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے اپنی رائٹنگ سے, اپنی اسپیچ سے, ٹی وی شو سے اپنی حکمرانوں تک وہ چیز پہنچا سکتے ہیں. یہ آپ غلطی کر رہے ہیں. اگر یہ اس پہ عمل کریں تو یہ مسائل وہاں سے ہو سکتے ہیں. افغانستان میں یہ چیز نہیں ہے. وہاں پہ بہت زیادہ پابندی ہے, لوگ بیچارے بات نہیں کر سکتے. جو صحافی ہے وہ سارے نکل چکے ہیں. تو اس لیے وہاں پہ جو کچھ کہا جاتا ہے تو ایسا ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ یہ پوری افغان قوم کا جو ہے بیانیہ ہے. اچھا سر, آپ نے کہا کہ شیخ ہیبت اللہ خانزادہ کی انہوں نے ہاتھ میں بیعت کیا ہوا ہے, تو کیا لگتا ہے کہ اب جو حالات چل رہے ہیں کیسے ٹھیک ہوگا, کیسے بارڈر کھلے گا, کیا پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں یہ جو ٹی ٹی پی کا معاملہ ہے اس وقت سنگین ہے اور پاکستان کے لیے بہت ہی سیریس ایشو ہے, کیونکہ گزشتہ ایک سال میں پاکستان میں بہت زیادہ کیجولٹیز ہوئی ہے, زیادہ تر سیکورٹی اداروں کی. اس لیے پاکستان کو اس پہ بہت زیادہ پریشانی ہے. اور میرے خیال میں افغانستان میں چونکہ میں کور کرتا ہوں, میں بات کرتا رہتا ہوں, تو بہت سارے لوگ افغانستان میں اس وقت اس چیز پہ خوش نہیں ہیں. یعنی حکومت میں بیٹھ کر بھی لوگ خوش نہیں ہیں کہ اس وقت دونوں ممالک کے درمیان جو ٹینشن ہے وہاں پہ بھی خوش, پاکستان میں بھی نہیں خوش. تو اس لیے کیونکہ عام لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور غربت بہت زیادہ ہے, کاروبار بالکل ٹپ ہو کرے گئے ہیں. اور یہ ویسے کاروبار نہیں ہے, یہ ملینز کے کاروبار ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ 1.6 بلین کا کاروبار ہوا تھا, امپورٹ ہوئی تھی, ایکسپورٹ ہوئی تھی 2024 میں. تو یہ بہت زیادہ لوگوں کی زندگی اور مستقبل اس سے وابستہ ہے. تو میرے خیال میں افغانستان میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ چونکہ ان کی مجبوری ہے وہ بات کر نہیں سکتے, کیونکہ اس وقت افغانستان میں پاکستان مخالف جو ہے وہ اتنی فضا بن چکی ہے کہ کوئی بھی شخص اگر ان کو پتہ ہو کہ یہ جو معاملہ ہے اس میں کچھ کہہ سکتا ہوں اور یہ ٹھیک ہے, لیکن وہ خوف کے مارے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر بھی الزام آ جائے کہ آپ پاکستان کے حق میں بول رہے ہیں. حق میں بولنا چاہیے. یعنی کبھی کبھار ہم افغانستان کے حق میں بھی بول دیتے ہیں, کبھی کبھار ان کی تنقید بھی بات کرتے ہیں. یعنی میں نے کل ایک شخص نے ٹویٹ کیا تھا پاکستان کے خلاف, تو میں نے کہا کہ یار ٹھیک ہے پاکستان بہت برا ملک ہوگا, لیکن آپ سچ بتائیں کہ زندگی میں پاکستان نے افغانوں کے لیے کچھ اچھائی بھی کی ہوگی نا, کم از کم آپ اس کو بھی یاد کریں. تو پھر لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. میرے خیال میں سچ بولنا چاہیے. اب ہم کر رہے ہیں یہاں پہ, یعنی کچھ مشکلات ہیں, لیکن ہم پھر بھی افغانستان میں ایسی فضا نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی سچ بولیں. بدقسمتی سے آپ بالکل خلاف نہیں بول سکتے اپنے نہیں, خلاف نہیں, میں نے کہا کہ آپ سچ نہیں بول سکتے. یعنی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے, ہمارے لوگ غلط کر رہے ہیں, ہمارے حکمران یا پیسہ ساتھ جو قوتیں ہیں وہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں, یہ اس ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے, عوام کے لیے ٹھیک نہیں ہے, چلو میں اس پہ کچھ لکھتا ہوں یا بولنا چاہتا ہوں. تو آپ نہیں کر سکتے. آپ کی مجبوری ہے کہ آپ جو ہے اس ڈر میں, خوف میں کا ساتھ دیں گے جو اس وقت وہاں پہ کافی مقبول ہے بدقسمتی سے. بہت شکریہ مشتاق سر آپ کا. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ, نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.